السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ اسے تمہارے خلاف ایک بہانے کی ضرورت تھی جو اسے مل گیا۔ میں نہ آتا تو ولید ناراض ہوتا، موسیٰ نے کہا۔ اس کا حکم کچھ سخت تھا۔ تم نہ آتے، ابن المحلب نے کہا۔ ابن نصیر، تم نہ آتے، تم نے ایک ملک فتح کر لیا تھا۔ طارق بن زیاد، مغیث الرومی اور دوسرے تمام سالار تمہیں امیر نہیں اپنا باپ سمجھتے تھے۔ پھر تمہارے پاس ایک جری اور فاتح لشکر تھا، خزانے میں کوئی کمی نہیں تھی، بربر تمہارے ساتھ تھے، ملک ایسا زرخیز کے خوراک کی کمی نہیں تھی۔ پھر تم دمشق کے جہنم میں کیوں آ گئے؟ اندلس کے خود مختار حکمران بن جاتے۔ کوئی خلیفہ دمشق سے تمہارے خلاف فوج نہیں بھیج سکتا تھا، درمیان میں سمندر حائل تھا۔ میں گنہگار ہوں ابن محلب، موسیٰ نے کہا، لیکن میں امیر المؤمنین کی حکم عدولی کا گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے طارق بن زیاد کو کوڑے مارے تھے کہ اس نے میری حکم عدولی کی تھی۔ اگر ہمارے مفتوحہ ممالک کے امیر اپنی اپنی جگہ خود مختار ہو جائیں تو سلطنت اسلامیہ کے پرخچے اڑ جائیں اور امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیرازہ بکھر جائے اور اسلام مکہ مکرمہ میں قید ہو کر رہ جائے۔ آفرین ابن نصیر، ابن محلب نے کہا۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم وہ کرتے جو میں نے کہا ہے، میں تمہاری نیت دیکھنا چاہتا تھا۔ اب میں کوشش کروں گا کہ خلیفہ سلیمان کے ساتھ تمہاری صلح ہو جائے۔ موسیٰ بن نصیر نے جو الفاظ کہے وہ آج تک تاریخ میں محفوظ ہیں۔ ابن المحلب، موسیٰ نے کہا، پانی کے جانوروں کی نگاہیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ دریا اور سمندر کی تہ تک کا ذرہ ذرہ دیکھ لیتی ہیں، لیکن انہیں وہ جال نظر نہیں آتا جو انہیں پھانسنے کے لیے پھینکا جاتا ہے۔ میں دور اندیش تھا لیکن سلیمان کے جال میں آ گیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ابن المحلب نے موسیٰ بن نصیر کی فتوحات وغیرہ کے حوالے سے سلیمان سے اس کی رہائی کا حکم نامہ لینے کی بہت کوشش کی، لیکن سلیمان ایسا پتھر دل ثابت ہوا کہ اس نے موسیٰ کو معاف نہ کیا۔ اس دوران مغیث الرومی قتل ہو گیا۔ کچھ پتہ نہ چلا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے اور کیوں کیا ہے۔ ایک خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اسے موسیٰ کے کسی بہی خواہ یا عزیز نے انتقاماً قتل کیا تھا کہ اس نے موسیٰ کے خلاف زہر اگل کر اسے اس حال تک پہنچایا ہے، لیکن قابل قبول رائے یہ ہے کہ مغیث الرومی کا قاتل بھی سلیمان ہی تھا۔ سلیمان نے عنان خلافت ہاتھ میں لیتے ہی اسلام کی تمام نامور شخصیتوں کو قتل کروا دیا تھا۔ ہندوستان میں اسلام پھیلانے والے فاتح سندھ محمد بن قاسم کو سلیمان نے دمشق کے اسی قید خانے میں بند کر کے پہلے اسے اذیتیں دیں پھر قتل کروا دیا تھا۔ فاتح سمرقند قتیبہ بن مسلم کو سلیمان نے دمشق کے قید خانے میں قتل کروایا تھا۔ یزید بن ابی مسلم جو حجاج کا معتمد خاص اور عراق کا والی تھا، سلیمان کے حکم سے دمشق کے قید خانے میں قید ہوا، لیکن خوش قسمت تھا کہ قتل نہ ہوا۔ قید میں 5 سال پڑا رہا۔ سلیمان مر گیا تو اسے رہائی ملی اور افریقہ کا امیر مقرر ہوا۔ سلیمان کا دوست تھا تو ابن المحلب تھا۔ اس کا پورا نام یزید ابن المحلب تھا۔ دولت اڑانے اور عیش و عشرت کرنے کا عادی تھا۔ وہ بیت المال کے 60 لاکھ درہم ہضم کر گیا تھا۔ حجاج نے اسے رقم کی واپسی کا حکم دیا جو وہ واپس نہ کر سکا۔ حجاج نے اسے قید خانے میں ڈال دیا جہاں سے وہ فرار ہو گیا اور اس وقت واپس آیا جب حجاج فوت ہو چکا تھا۔ خلیفہ ولید کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور اب سلیمان خلیفہ تھا۔ سلیمان نے اسے پھر پہلے والا رتبہ دے دیا اور کہا، محلب کی اولاد کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ سلیمان کے یہ الفاظ تاریخ کے ریکارڈ میں موجود ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سلیمان جس قسم کا خود بدتینت اور بددیانت اور بد کردار تھا، ایسے ہی کردار کے لوگوں کو وہ رتبے اور عہدے دے کر اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ طارق بن زیاد اس حد تک خوش قسمت تھا کہ سلیمان کے ہاتھوں قتل نہ ہوا، شاید اس لیے کہ طارق بربر تھا اور سلیمان کے ساتھ اس کی کوئی خاندانی دشمنی نہیں تھی، نہ اس کی سلیمان کے ساتھ اقتدار کی یا کسی اور قسم کی سیاست چل رہی تھی جیسی حجاج بن یوسف کے ساتھ چلتی تھی۔ ولید مرحوم نے موسیٰ اور طارق بن زیاد کو انعام و کرام سے نوازا تھا اور دونوں کو ایک ایک مکان بھی دیا تھا۔ سلیمان نے موسیٰ کو انعام کی رقم اور مکان سے محروم کر دیا تھا، لیکن طارق کو مزید نقد انعام دیا اور اسے کہا کہ وہ باقی زندگی گھر میں گزارے۔ کسی بھی تاریخ میں تفصیل سے نہیں لکھا کہ طارق بن زیاد نے باقی عمر دمشق میں گزاری یا اپنے وطن شمالی افریقہ چلا گیا تھا۔ تاریخ اتنا ہی بتاتی ہے کہ سلیمان نے طارق کو کسی بھی جنگ میں شامل ہونے سے روک دیا تھا۔ اس طرح فاتح اندلس، جس نے اندلس کے ساحل پر جا کر جہازوں کو آگ لگا دی تھی کہ واپسی کا خیال ہی ذہن سے نکل جائے، گمنامی کی تاریکی میں لاپتہ ہو گیا۔ لیکن کیوں کر خس و خاشاک سے دب جائے مسلمان، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں فتح کی بشارت دی تھی، اس کا نام گمنامی سے ایسا ابھرا کہ آج دنیا اسلام کے بچے بھی طارق بن زیاد کا نام لیتے ہیں اور کوئی غیر مسلم بھی اندلس کا ذکر کرتا ہے
تو طارق بن زیاد کو نہ صرف یاد کرتا ہے بلکہ اسے خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ موسیٰ بن نصیر قید خانے میں گل سڑ رہا تھا، ادھر اس کا بیٹا عبدالعزیز امیر اندلس اس ملک کے لوگوں کی کایا پلٹ رہا تھا۔ عبدالعزیز زاہد و پارسا تھا، اسلام کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہدائی تھا۔ اس نے مدبرانہ طرز حکومت اور اسلامی اصول کی پابندی سے مسلمانوں اور عیسائیوں میں اتحاد پیدا کر کے دونوں کو ایک قوم بنا دیا۔ اندلس میں بیگار اور غلامی کا رواج تھا۔ وہاں کے عیسائی اور یہودی امراء، رؤسا اور جاگیردار غریب کسانوں اور مزدوروں کو روٹی کپڑے کے عوض غلاموں کی طرح استعمال کرتے تھے۔ ان غریبوں کو اپنی زمین خریدنے اور اپنا مکان بنانے کا حق نہیں تھا۔ عبدالعزیز نے اس ظالمانہ سلسلے پر پابندی عائد کرنے کی بجائے یہ حکم جاری کیا کہ جو مزدوری پیشہ شخص اسلام قبول کرے گا وہ بیگار اور غلامی سے آزاد ہوگا اور اسے زمین اور مکان کے مالکانہ حقوق ملیں گے۔ اس حکم یا قانون کے یہ اثرات دیکھنے میں آئے کہ لوگ جوق در جوق مسلمان ہونے لگے۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی عبادت گاہیں ویران ہونے لگیں اور مسجدوں کی تعمیر شروع ہو گئی۔ اسپین کے بعض شہروں میں آج بھی اس دور کی بڑی خوبصورت مسجدیں موجود ہیں۔ عبدالعزیز نے اندلس کے کچلے مسلے ہوئے عوام کا معیار زندگی بلند کیا اور انہیں باعزت زندگی دی۔ عیسائیوں کے مذہب میں ان کی عبادت گاہوں اور مذہبی اداروں میں مداخلت نہ کی، البتہ پادریوں نے مذہب کے پردے میں جو بدکاری روا رکھی ہوئی تھی وہ ختم کر دی اور بڑے پادریوں نے اپنی جو حکمرانی قائم کر رکھی تھی اس کا بھی خاتمہ کر دیا گیا۔ عبدالعزیز اندلس کا پہلا امیر یعنی حکمران تھا۔ مسلسل جنگ و جدل کی وجہ سے ملک میں انتشار، بدنظمی اور عدم اعتماد کی کیفیت طاری تھی۔ لوگ گھروں سے ادھر ادھر بھاگ گئے تھے۔ عبدالعزیز نے ایسی فضا پیدا کر دی تھی کہ بھاگے ہوئے لوگ واپس آ گئے۔ عبدالعزیز نے جاگیرداروں اور نوابوں کی بے تاج بادشاہی کا بھی خاتمہ کر دیا اور عوام کو تعظیم و تکریم دی۔ صنعت و تجارت کو ایسا فروغ دیا کہ وہ لوگ جو بادشاہوں کے زمانے میں نیم فاقہ کش رہتے تھے خوشحال ہو گئے۔ عبدالعزیز عالم اور فاضل تھا۔ اس نے تبلیغ سے نہیں بلکہ اعمال اور کردار سے اسلام کو مقبول عام کیا۔ لوگ اسلام قبول کرنے میں فخر محسوس کرنے لگے۔ فجر کی نماز اور جمعہ کی نماز کی امامت وہ خود کرایا کرتا تھا، لیکن اس کی عیسائی بیوی ایجلونا اس کی بہت بڑی کمزوری بن گئی تھی۔ عبدالعزیز جیسا جابر، جری اور عالم فاضل ایجلونا کے سامنے جاتا تو وہ کمزور سا انسان بن کے رہ جاتا تھا۔ عیسائی ہونے کی وجہ سے وہ بے پردہ گھومتی پھرتی اور ماتحتوں پر حکم چلاتی تھی۔ اس کی دیرینہ خواہش تھی کہ وہ ملکہ بنے اور وہ ملکہ بن گئی تھی۔ اس نے ملکہ والے طور طریقے اختیار کر لیے تھے۔ عبدالعزیز کی کمزوری یہ تھی کہ اس کے دل میں ایجلونا کی بے پناہ محبت تھی۔ ایجلونا اپنی زبان کے جادو سے، دلکش اور جذباتی ناز و انداز سے عبدالعزیز پر غالب آ جاتی تھی۔ عبدالعزیز سیدھا سادہ مسلمان تھا۔ وہ بادشاہ نہیں بننا چاہتا تھا، لیکن ایجلونا نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ عبدالعزیز کو بادشاہوں جیسی حیثیت دے دی۔ وہ اس طرح کہ عبدالعزیز سے کوئی ملنے آتا تو ایجلونا خادم سے کہلا بھیجتی کہ امیر اس وقت تک نہیں مل سکتے، فلاں وقت آؤ۔ اگر سالاروں یا انتظامیہ کے اعلیٰ حاکموں میں سے کوئی آ جاتا تو وہ خود انہیں ملتی اور بات چیت کرتی تھی۔ انہوں نے بعض عسکری یا شہری مسائل کے متعلق بات کر کے امیر کا فیصلہ لینا ہوتا تھا۔ اکثر اوقات ایجلونا خود فیصلہ دے دیتی تھی۔ مسلمانوں میں یہ طریقہ معیوب سمجھا جاتا تھا۔ خامند کی موجودگی میں بیوی کو اختیار حاصل نہیں تھا کہ امور مملکت میں دخل اندازی کرتی اور فیصلے دیتی۔ مسلمانوں کا دستور تو یہ تھا کہ کسی بھی اعلیٰ حاکم کو، سپہ سالار کو، یہاں تک کہ امیر المؤمنین کو بھی کسی بھی وقت کوئی بھی شخص ضروری بات یا پیغام کے لیے مل سکتا تھا۔ آدھی رات کو انہیں جگایا جا سکتا تھا۔ ایجلونا نے جو وتیرہ اختیار کر لیا، اس سے سالار اور شہری حکام ناراض ہونے لگے تھے۔ عبدالعزیز سے انہوں نے شکایت کی تو اس نے ہنس کر ٹال دیا۔ ایک طرف عبدالعزیز کے کردار کی یہ بلندی کہ اس نے اسلام کو سرکاری مذہب بنانے کے ساتھ ساتھ اسلام کو لوگوں کے دلوں میں اتار دیا اور دن رات محنت کر کے ایسی اصلاحات نافذ کی اور ایسے قوانین رائج کیے کہ عوام کو خوشحالی کے ساتھ ساتھ عزت اور تکریم بھی ملی۔ دوسری طرف عبدالعزیز کا یہ حال کہ ایک عورت کو اپنے اعصاب پر سوار کر کے اپنے رفیقوں کی ناراضگی مول لے لی۔ ایجلونا نے عبدالعزیز کے لیے باقاعدہ دربار لگوانا شروع کر دیا اور عبدالعزیز کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے 2 چوبدار مقرر کر دیے جو شہنشاہوں کے چوبداروں کی طرح زرق برق لباس میں ملبوس ہوتے تھے۔ یہ انداز بھی غیر اسلامی تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ایجلونا نے اعلیٰ حکام پر حکم چلانے بھی شروع کر دیے۔ اعلیٰ حکام نے آخر آپس میں مل کر فیصلہ کر لیا کہ یہ شکایت خلیفہ تک پہنچائی جائے۔ بعض نے اس تجویز کی مخالفت کی اور کہا کہ ایک بار عبدالعزیز کو الگ بٹھا کر کہا جائے کہ وہ اس عورت کے جال سے نکلے، ورنہ اس کے نتائج اس ملک کے لیے اور اسلام کے لیے بہت برے ہوں گے۔ اسی تجویز پر عمل کرنے کا فیصلہ ہوا۔ عبدالعزیز مصروف تھا، اس لیے ان حکام کو جلدی نہ مل سکا۔
نہ ملنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ ایجلونا انہیں ملنے کا موقع نہیں دیتی تھی۔ انہی دنوں ایجلونا نے عبدالعزیز کو ایک روز ایک مشورہ دیا۔ آپ اس ملک کے حکمران ہیں، ایجلونا نے کہا۔ میں نے دیکھا ہے کہ مسلمان حاکم آپ کی برابری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ کہیں کہ وہ جب آپ سے ملنے آئیں یا دربار میں آئیں تو آپ کو جھک کر سلام کیا کریں تاکہ ان پر آپ کا رعب قائم رہے، ورنہ ایک روز یہ لوگ آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیں گے۔ نہیں ایجلونا، عبدالعزیز نے کہا، میں اس حد تک نہیں پہنچوں گا۔ ہمارے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کے آگے نہ جھکے سوائے اللہ کے۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے بھی کوئی نہیں جھکتا تھا۔ کسی کے آگے جھکنا یا کسی کو اپنے آگے جھکانا گناہ ہے۔ ایجلونا نے عبدالعزیز کو اپنا ہم خیال بنانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ مانا۔ ایجلونا اپنی بات منوا کر دم لینے والی عورت تھی۔ اس نے عبدالعزیز کی ملاقات کے لیے آنے والوں کے لیے ایک اور جگہ تیار کی۔ اس کمرے میں داخل ہونے کے لیے دروازہ ایسا لگوایا جس کی بلندی اتنی کم تھی کہ گزرنے والے کو تقریباً رکوع کی حالت میں جھکنا پڑتا تھا۔ سامنے عبدالعزیز بیٹھا ہوتا تھا۔ اس طرح ایجلونا نے اپنی انا کی تسکین کر لی۔ سالاروں اور اعلیٰ عہدوں کے حکام نے یہ دروازہ دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ پھر دربار عمارت کے کسی کارندے نے انہیں بتا بھی دیا کہ یہ چھوٹا سا دروازہ انہیں امیر کے آگے جھکانے کے لیے ایجلونا نے لگوایا ہے۔ یہ ایسی چوٹ تھی جسے کوئی بھی برداشت نہ کر سکا۔ سب یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری توہین کا نہیں بلکہ یہ اسلام کی توہین کا اہتمام کیا گیا ہے۔ انہی دنوں عبدالعزیز اندلس کے لوگوں سے وصول کیے ہوئے محصولات وغیرہ کی کثیر رقم دارالخلافت اور بیت المال کے لیے دمشق بھیج رہا تھا۔ یہ پہلی رقم تھی جو اندلس سے جا رہی تھی، جو ایک نائب سالار لے جا رہا تھا۔ تاریخ میں اس نائب سالار کا نام نہیں لکھا۔ نائب سالار کا قافلہ دمشق پہنچا تو نائب سالار نے خلیفہ سلیمان کے ہاں جا کر رقم اور اندلس کے کچھ تحفے پیش کیے۔ کیا حال ہے اندلس کا؟ خلیفہ سلیمان نے پوچھا۔ کیسی چل رہی ہے اپنی حکومت؟ حکومت تو ٹھیک چل رہی ہے امیر المؤمنین، نائب سالار نے کہا، لیکن حکومت چلانے والے ٹھیک نہیں چل رہے۔ پوری بات کرو، سلیمان نے کہا۔ معلوم ہوتا ہے وہاں کچھ اور ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ امیر المؤمنین، نائب سالار نے کہا، آپ کے سوال کا جواب وہ سالار اور وہ تمام حاکم جو اس وقت اندلس میں ہیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ کام بھی سونپا تھا کہ میں آپ کو وہاں کی صحیح صورتحال سے آگاہ کروں۔ اندلس پر اس وقت ایک غیر مسلم عورت حکومت کر رہی ہے۔ یہ وہی عیسائی عورت تو نہیں جس کے ساتھ عبدالعزیز ابن موسیٰ نے شادی کی تھی؟ سلیمان نے پوچھا۔ اور اس نے شاید ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا؟ وہی امیر المؤمنین، نائب سالار نے جواب دیا۔ اس کا نام ایجلونا ہے۔ امیر عبدالعزیز نے اسے اپنی ملکہ بنا رکھا ہے۔ وہ بڑے سے بڑے حاکم کو بھی امیر اندلس سے نہیں ملنے دیتی۔ وہاں بادشاہوں جیسا دربار لگتا ہے اور حکم ایجلونا کا چلتا ہے۔ نائب سالار نے ایجلونا کی تمام باتیں سنائیں، چھوٹے دروازے کا بھی تفصیلی ذکر کیا اور بتایا کہ کوئی ایک بھی حاکم خوش نہیں۔ خوش نہ ہونا تو کوئی بڑی بات نہیں، نائب سالار نے کہا۔ وہاں کے فوجی اور شہری حاکم امیر اندلس کے خلاف بغاوت بھی کر سکتے ہیں۔ وہ ناراض ہیں اور غصے میں ہیں۔ خلیفہ سلیمان نے مزید کچھ نہ سنا۔ وہ غصے سے پھنکارنے لگا۔ اسے موسیٰ بن نصیر کے خاندان کے کسی بھی فرد کے خلاف بہانے کی ضرورت تھی۔ اسے موسیٰ کے خلاف یہ شکایت بھی تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کو اندلس کا امیر مقرر کر دیا تھا۔ وہ اپنی پسند کے کسی آدمی کو یہ رتبہ دینا چاہتا تھا۔ تم واپس چلے جاؤ، سلیمان نے نائب سالار سے کہا۔ سب سے کہنا کہ میں ان کی شکایت رفع کر دوں گا۔ اور ایک روز امیر اندلس عبدالعزیز کے خلاف تمام شکایتیں یوں رفع ہو گئیں کہ ایک صبح عبدالعزیز نماز فجر کی امامت کے لیے کھڑا ہوا۔ اس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اور سورہ واقعہ کی تلاوت شروع کی ہی تھی کہ اگلی صف سے ایک آدمی بجلی کی تیزی سے آگے کو نکلا۔ چشم زدن میں تلوار نکالی، ایک ہی وار میں امیر عبدالعزیز کا سر تن سے جدا کر دیا۔ سر کو اٹھایا اور بیشتر اس کے کہ نمازی دیکھ سکتے کہ یہ کیا ہوا ہے، قاتل امیر اندلس کے سر سمیت غائب ہو گیا۔ 20-25 روز بعد عبدالعزیز کا سر ایک چرمی تھیلے میں جس پر مخمل کا تھیلا چڑھا ہوا تھا دمشق سلیمان کے پاس پہنچ گیا۔ امیر اندلس کا سر قید خانے میں لے جاؤ، سلیمان نے حکم دیا، اور یہ اس کے باپ کے سامنے رکھ دو۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ عبدالعزیز کا سر قید خانے میں موسیٰ کے آگے رکھ دیا گیا۔ موسیٰ جو پہلے ہی ایذا رسانی، صدمے اور ذلت سے نزع کی حالت کو پہنچ چکا تھا، بیٹے کا سر دیکھ کر غشی میں چلا گیا۔ ہوش میں آیا تو سر وہاں نہیں تھا۔ موسیٰ نے بیٹے کا سر دیکھ کر کہا، انہوں نے ایسے آدمی کو قتل کر دیا ہے جو دن کو عدل اور انصاف کے ساتھ انتظامی کام کرتا اور رات کو اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ میرا بیٹا قائم اللیل اور صائم النہار تھا۔ اس حقیقت کی گواہی تاریخ بھی دیتی ہے کہ عبدالعزیز دن کو عدل و انصاف اور انتظامی کام کرتا تھا اور رات کو اللہ کی عبادت کرتا تھا، لیکن وہ جان نہ سکا کہ اعصاب پر عورت کو سوار کر لو
تو عقل و ہوش پر بھی سوار ہو جاتی ہے اور مرد کو کٹپتلی بنا لیتی ہے، اور یہ بھی نہ جان سکا کہ عورت نے بادشاہوں کو گداگر بنایا ہے، شہنشاہوں کے تختے الٹے ہیں۔ یہی لغزش عبدالعزیز سے کچھ نادانستہ اور دانستہ سرزد ہوئی کہ اس نے ایک عورت کا طلسم اپنے اوپر طاری کر لیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر دانشمند اور جہاں دیدہ آدمی تھا، لیکن وہ انسانی فطرت کی دوسری کمزوری کا شکار ہو گیا۔ یہ بھی انسانی فطرت کی کمزوری ہے کہ کسی انسان کے آگے لوگ جھک جائیں تو وہ آدمی اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں خوشامد پسندی جیسی کمزوری بھی آ جاتی ہے۔ پھر موسیٰ نے خلیفہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے طارق اور مغیث کو جس طرح ناراض کیا وہ بیان ہو چکا ہے۔ خلیفہ سلیمان نے جس خفیہ طریقے سے عبدالعزیز کو اشبیلیہ میں قتل کرایا تھا وہ اس داستان کے پہلے باب میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ یہ تھا انجام اندلس کے فاتحین کا۔ موسیٰ بن نصیر اپنے بیٹے کا کٹا ہوا سر دیکھ کر چند ہی دن اور زندہ رہ سکا۔ اس کی وفات 700 سالہ عیسوی کے وسط میں ہوئی تھی۔ اس کے 1 سال بعد سلیمان بھی فوت ہو گیا۔ جولین پہلے کی طرح سیوستا کا حکمران رہا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ 10ویں صدی عیسوی میں فقہ اور شریعت کا ایک بہت بڑا عالم ابو سلیمان ایوب کے نام سے ہو گزرا ہے۔ وہ جولین کی تیسری پشت میں سے تھا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ میز جس کی ملکیت کا دعویٰ موسیٰ نے کیا تھا واقعی حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی، اور کیا عیسائیوں کی یہ روایت صحیح تھی کہ جو کوئی اس کی ملکیت کا دعویٰ کرے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا؟ موسیٰ نے خلیفہ ولید سے کہا تھا کہ یہ میز اس نے حاصل کی اور یہ اس کی ہے جو وہ تحفے کے طور پر لایا ہے۔ طارق بن زیاد نے ایسا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ ایک یہودی ساحر نے کہا تھا کہ اندلس کی زمین خون مانگتی رہی ہے اور خون ہی مانگتی رہے گی۔ اس کا یہ کہنا بھی درست ثابت ہوا۔ موسیٰ اور اس کا بیٹا قتل ہوئے، مغیث الرومی قتل ہوا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی اندلس کی 800 سالہ تاریخ میں یہی کچھ ہوتا رہا کہ قتل کے ذریعے امیران اندلس کے تختے الٹے جاتے رہے اور آپس کی چپقلش اور خونریزی کا سلسلہ جاری رہا، جس کے نتیجے میں ایک روز اندلس سلطنت اسلامیہ سے نکل گیا۔ حکیم الامت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ہسپانیہ تو خون مسلمان کا امی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں، روشن تھی ستاروں کی طرح ان کی سنانیں، خیمے تھے کبھی جن کے تیرے کوہ کمر میں، پھر تیرے حسینوں کو ضرورت ہے حنا کی، باقی ہے ابھی رنگ میرے خون جگر میں، کیوں کر خس و خاشاک سے دب جائے مسلمان، مانا وہ تب و تاب نہیں اس کے شرر میں، دیکھا بھی دکھایا بھی سنایا بھی سنا بھی، ہے دل کی تسلی نہ نظر میں نہ خبر میں۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔